بعض عورتوں کو سانپ نظر آتا رہتا ہے خواب میں اور وہ ڈرتی ہیں کون کی دشمن ہے ہمارے پیچھے، کوئی دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس لیے خواب میں سانپ نظر آ رہا ہے۔ تو شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا ایک چیز ہے حسد، جس سے انسان کو گمراہ کرنا اور انسان کا گمراہ ہو جانا بہت آسان ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، یہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اس کی زندگی میں کسی نہ کسی مصیبت سے واسطہ نہ پڑا ہو۔ مصیبت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر ایک آدمی کی زندگی میں مصیبتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ انسان کے لیے جو سب سے بڑی مصیبت ہے، عام طور پر انسان کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی۔ انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت اور آفت اپنے رب کو، اپنے خدا کو بھول جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کر دینا ہے، اللہ کی عبادت سے غافل رہنا ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی مصیبت ہے، اور اللہ پاک نے انسان کی کمزوری اور انسان کے ضعف کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم میں شیطان سے اور اس کے وسوسوں سے بچنے کا حکم فرمایا۔ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلم کھلا وہ انسان کو بہکاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں
جس طرح خون بہتا ہے، رگوں میں انسان کا خون بہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی انسان کے خون کے ساتھ جسم کے اندر گھومتا رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کو بھلائی کا حکم دیتا رہتا ہے، بھلائی کی باتیں، اچھی باتیں اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ اور ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کے دل میں برائی کے خیالات، گناہوں کے خیالات اور وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سنا تو پوچھا، حضرت ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں ہاں، ہر انسان کے ساتھ میں شیطان ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن میرے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قابو نہیں دیا ہے۔ میرا شیطان تو میرا تابعدار ہو گیا ہے، وہ مجھے وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک جگہ صاف طور پر کھلے الفاظ میں فرمایا، ان الشیطان لکم عدو، کہ بلا شبہ پکی بات ہے یہ کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن مانو، شیطان کو تم بھی اپنا دشمن سمجھو اور اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کرو۔ شیطان سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے دل سے اللہ کی یاد کو بھلا دیتا ہے۔ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ نماز سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر شیطان کے لیے بہت بڑا مقابلہ کرنے میں کامیاب چیز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہنا، کوئی بھی ذکر کرنا، نیک مجلسوں میں آتے جاتے رہنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کو شیطانی وسوسوں سے روکنے والی ہیں۔ اور شیطان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ قیامت تک تم کو اجازت ہے تم جسے چاہے گمراہ کرو۔ جو میرے نیک بندے ہوں گے، خاص بندے ہوں گے، میری عبادت کرنے والے بندے ہوں گے، مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے، ان کے اوپر تیرا بس نہیں چلے گا۔ باقی تیری مرضی، جتنی تجھے کوشش کرنی ہے کر لے۔ شیطان ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپناتا ہے، انسان کو طرح طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان بہت بڑا عالم ہے، کس کو کیسے کنٹرول کرنا، کس کو کیسے مینیج کرنا، یہ اسے اچھا معلوم ہے۔ شیطان کے اس طرح کے ہتھ کنڈوں میں
پھنسنے والے لوگوں کے سلسلے میں علماء نے کچھ واقعات مرتب کیے۔ ایک آدمی جنگل سے گزر رہا تھا، وہاں اس نے دیکھا گاؤں کے باہر ایک بہت بڑا درخت ہے اور لوگ اس کی عبادت کر رہے، اس کو کچھ کرنے دھرنے والی چیز سمجھ رہے کہ اس درخت کے پاس آئیں گے، اس کے چکر لگائیں گے، یہاں کچھ کریں گے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ بڑا اچھا آدمی تھا وہ، اس نے دیکھا ارے ان لوگوں نے تو اللہ کو چھوڑ کر ایک درخت کو خدا بنا لیا ہے۔ بڑا غصہ آیا اسے، وہ اپنے گھر آ کر کے کلہاڑی لیا اور نکل پڑا۔ جب کوئی وہاں پر نہیں تھے درخت کو کاٹنے کے لیے، وہاں سے اکھاڑ پھینکنے کے ارادے سے چل پڑا۔ جب وہاں گیا تو شیطان آ گیا، انسان کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا دیکھو اللہ کو چھوڑ کر یہ سارے لوگ اس درخت کی پوجا کر رہے ہیں، اس لیے میں اس درخت کو یہاں رہنے نہیں دوں گا، اسے اکھاڑ پھینکوں گا، کاٹ ڈالوں گا۔ شیطان نے کہا نہیں نہیں ایسا مت کر، بڑی محنت سے ان لوگوں نے درخت کو بڑا کیا، کتنا چھوٹا ہوگا یہ، پانی وغیرہ دیا ہوگا، اس کا دیکھ بھال کیا ہوگا، تب جا کر اتنا بڑا درخت ہوا، اور آنے جانے والوں کو اس درخت کے تلے سایہ بھی ملتا ہے، لوگ آ کر کے یہاں کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں، کیوں تم اس کو کاٹتے ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں میں تو اس کو کاٹ کر رہوں گا۔ شیطان نے آڑے آ کر کے اس کو روکا، تو اس آدمی نے طاقت کے ساتھ شیطان کا مقابلہ کیا، اور اس آدمی کو پتا نہیں کہ یہ شیطان ہے، وہ بھی انسان کی شکل میں تھا۔ اس آدمی نے شیطان کا بڑا مقابلہ کیا اور اس کو پچھاڑ دیا، زمین پر پٹک دیا۔ تو جب شیطان ہار گیا تو شیطان کہنے لگا اچھا ایک کام کرو، کچھ ڈیل کر لیتے ہیں تاکہ تیرا بھی کام ہو جائے اور میری بات بھی تم مان لو۔ اس نے کہا کیا ڈیل ہے؟ ڈیلی تم کو 2 درہم دیا کروں گا، روزانہ تم کو 2 درہم دیا کروں گا، اس درخت کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کہاں دو گے، کب دو گے؟ شیطان نے کہا تم صبح میں دیکھ لینا، جہاں تم نماز پڑھتے ہو وہی مصلی کے آس پاس رکھا ہوا مل جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ رات گزر گئی، رات بھر خواب میں نوٹام پھرتے ہی۔ آج کل لوگوں کے حالات بھی ایسے نا، خوابہ میں خالی عورتوں کو زیورات دستے رہتے ہیں، زیورات۔ بعض عورتوں کو سانپ نظر آتا رہتا ہے خواب میں، اور وہ ڈرتی ہیں کون کی دشمن ہے ہمارے پیچھے، کوئی دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس لیے خواب میں سانپ نظر آ رہا ہے۔ اب وہ جاتی ہے ان سے پوچھتی ہے، انہیں بولتا ہو ماں تمہارے پیچھے کون کی لگ کو ہے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، نیمبو پر دم کر کے دوں گا، یا میخاں کے اوپر کیل کے اوپر دم کر کے دوں گا، اس کو لے جا کر کے گھر میں فلاں فلاں کونے میں ٹھوک دینا، دہلیز میں ایک مار دینا۔ عورتیں سب یہ کام کرتی ہیں، حالانکہ ان کو جو خواب میں سانپ نظر آ رہا ہے یہ اصل میں سونا ہے، چاندی ہے، جن کی ان کو چاہت ہوتی ہے۔ سونا چاندی کی، مال و دولت کی چاہت جن لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، ان کو راتوں میں خواب میں سانپ نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں کوئی دشمن نہیں ہوتا، 100 میں سے کوئی ایک آدمی ہوگا جس کا خواب سچا ہوگا، ورنہ اکثر ایسے ہی ہے۔ تو رات بھر وہ سوچتا رہا، صبح اٹھتے ہی بغیر کسی محنت کے مفت میں 2 درہم مل جائیں گے،
صبح اٹھا, نماز وغیرہ سے فارغ ہوا, مصلی ہٹا کر کے دیکھا 2 درہم رکھے ہوئے. شیطان رکھ کے چلا گیا, لے لیا, خوش ہو گیا, ماشاءاللہ کام بن گیا میرا, ڈیلی 2 درہم ملیں گے. اب آگے چل کر میں ان پیسوں کو جمع کر کے اپنا نیا مکان لوں گا, فلاں جانور خریدوں گا. آدمی خوابوں کا پل بناتا ہے, ابھی کچھ کیا نہیں, ابھی ہاتھ میں کچھ آیا نہیں, پلان بناتا رہتا ہے, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. آپ کسی کو نماز کے لیے بلائیں, اچھی بات کے لیے بلائیں, وہ پورا سناتا ہے, ہوا میں پورا تاج محل تعمیر کر کے دکھا دیتا ہے, میں ایسا کر دوں گا, ویسا کر دوں گا, اور کرتا کچھ بھی نہیں ہے. خیر وہ دن بھی گزر گیا, رات ہوئی, پھر رات میں سونے سے پہلے سوچا کہ صبح میں پھر مجھے 2 درہم ملیں گے. صبح ہوئی, رات بھر خواب میں بھی 2 درہم نظر آتے رہے. صبح ہوئی, مصلی ہٹا کر کے دیکھا تو 2 درہم نہیں ہے. اب اس کو بڑا غصہ آیا. وہ آدمی تو دھوکے باز ہے, اس نے کہا ڈیلی 2 درہم دیا کروں گا, کل دیا تھا, آج نہیں دیا, تو پھر میں اس کا کام کیوں کروں گا, میں جاتا ہوں ابھی اس درخت کو کاٹتا ہوں. اس ارادے سے وہ نکلا اور درخت کے قریب گیا اور اس کو کاٹنے کی کوشش کیا, تو شیطان آ گیا اور کہنے لگا کیا ہوا, کیوں درخت کو کاٹتے ہو؟ اس نے کہا تم نے 2 درہم کیوں نہیں دیے, یہ بولو, کل تو تم نے دیا تھا, آج کیوں نہیں دیا, میں تو اسے کاٹ کر کے رہوں گا. تو شیطان نے اس سے جھگڑا شروع کر دیا, لڑائی ہوئی, بالآخر اس لڑائی میں شیطان جیت گیا, وہ آدمی نیچے گر گیا, ہار گیا وہ آدمی. تو اس آدمی نے شیطان سے کہا تو آج اتنا پہلوان کیسے بن گیا, 2 دن پہلے تو کمزور تھا, میں نے تجھے پچھاڑ دیا تھا, آج کیا ہو گیا کہ تو طاقتور بن گیا, میں کمزور ہو گیا ہوں. تو شیطان کہنے لگا اس دن تو درخت کو کاٹ رہا تھا اللہ کے لیے, اور آج درخت کو کاٹ رہا ہے 2 درہم کے لیے. تیری نیت خراب ہو گئی ہے, اس لیے اب تو مجھے کچھ نہیں کر سکتا, کاٹ دیکھیں گے, مجھ سے لڑ پہلے پھر درخت کو کاٹ. اسے کچھ نہیں ہو پایا, شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا. تو شیطان جو ہے آدمیوں کو اسی طرح دھوکہ دیتا ہے, مال کی لالچ دے کر کے دھوکہ دیتا ہے. فری میں ڈاوے ہاتھ سے آ رہا ہے, پیسہ خوب وصول کرتا ہے, دیکھنے میں فری میں رشوت کا, سود کا, بیاج کا, چیٹی کا پیسہ آ رہا ہے, دیکھنے میں بہت معلوم ہوتا ہے, دل میں شیطان بھی وسوسہ ڈالتا رہتا ہے, سب بھی کھاتے ہیں بھائی, کھا لے, داڑا رکھیس والے بیاج کھاتے ہیں, اچھے نماز پڑھنے والے بیازاں کھاتے ہیں, تو کھا لیا تو کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوتا, 7ویں میں آ کو رو کو معافی مانگ لو, سب معاف ہو جائے گا. شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے, 100 روپیہ کسی غریب کو دے دو, سارا گناہ معاف ہو جائے گا. شیطان دل میں ایسے خیالات ڈالتا رہتا ہے, حالانکہ وہ حرام کمائی ہے, ناجائز کمائی ہے, سود کی کمائی ہے, رشوت کی کمائی ہے, کسی کا ڈبایا ہوا پیسہ ہے. تو شیطان وسوسے ڈالتا رہتا. اور علماء کرام نے لکھا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان جب آیا ان کی قوم کے اوپر, حضرت نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کے کشتی پر سوار ہوئے. کشتی میں جانے لگے تو ایک کنارے میں شیطان بھی کشتی میں بیٹھا ہوا. حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا تو کون با, تیرا ایڈریس کیا, نام کیا, آدھار کارڈ کدھر تیرا, میری کشتی میں تو کیسے سوار ہو گیا ہماری اجازت کے بغیر؟ وہ کہنے لگا حضرت میں شیطان ہوں, مجھے چھوڑ دیجیے, مجھے آپ کے ساتھ آنے دیجیے. حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا ارے تو شیطان ہے اور کشتی میں سوار ہے, کیا کرنے آیا؟
उसने कहा हजरत मेरा काम तो यही है लोगों को बहकाना, यहाँ भी लोग हैं तो आ गया हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा चल दफा हो जाए यहाँ से, तुझे यहाँ मैं आने नहीं दूंगा। तो शैतान कहने लगा हजरत मेरे पास 5 सीक्रेट पॉइंट्स हैं जिसके जरिए मैं इंसानों को गुमराह करता हूं, उनमें से आपको 3 बता देता हूं, आप मुझे यहां रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा चलो 3 सीक्रेट पॉइंट्स मालूम हो जाएंगे। अभी उससे बोलने ही वाले थे, अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा ऐ नूह, ये जो 5 चीजों में से 3 बताना चाह रहा है वो 3 चीजें तो मामूली हैं, जो 2 नहीं बता रहा है वो पूछो, वो असल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शैतान से कहा मुझे वो 3 की जरूरत नहीं, वो जो बाकी 2 है वो क्या है बताओ, तब तुझे यहां रहने दूंगा वरना भगा दूंगा। तो शैतान कहने लगा एक है हसद। ये क्या है? हसद, यानी सामने वाले की तरक्की को देख करके जलना। वाह कोसे की गांव से आया सोई ने, हमारे गांव में आको बिल्डिंगा मंदाला है, हमारे सामने का ये बच्चा है, हमारे सामने का ये आदमी है, छोटा कारोबार करता था और आज बहुत बड़ी इसकी कंपनी हो गई, फैक्ट्री हो गई है, आदमी चलता, हत्ता के खूनी रिश्तेदार भी जलते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से जलता है, छोटा भाई बड़े भाई से जलता है, बहन भाई से जलती है, भाई बहन से जलता है, मौजन इमाम साहब से जलती, इमाम साहबा मौजन साहब से जलती, ये भी है बाज़ जगह, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो हसद है, जलन है, जिसकी वजह से इंसान को गुमराही में डालना बिल्कुल आसान है। शैतान वसवसे डालता रहता है, तू पुराना आदमी, तुझे सामने नहीं बिठाया, वो नया आदमी, उसको सामने बिठा दिया गया। अब उसके दिल में इसके बारे में कुछ बुरा ख्याल आता, इसको ऐसी तरक्की क्यों मिल रही है, इसको क्यों नाम लेकर के बुलाया जाता है, पूछा जाता है, हर जगह इसको खड़ा किया जाता है और मुझे कोई पूछने वाला नहीं। हसद, जलन। हालांकि किसी को तरक्की का मिलना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक देन है, उसके अंदर मौजूद नेकी की वजह से, उसके अंदर मौजूद कमाल की वजह से। एक आदमी कारोबार में तरक्की कर गया, उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है वो देखो, किस तरह पाबंदी से वो कारोबार करता है, अमानतदारी के साथ करता है। इन चीज़ों की तरफ आदमी नहीं देखता। और जो आदमी बर्बाद हो गया उसको देखो, वो बर्बाद क्यों हुआ, क्या तू कारोबार कर रहा है, तरीका क्या है, कस्टमर से बात करने का कम्युनिकेशन स्किल तेरा कैसा है। आदमी अपनी कमजोरियों की तरफ नहीं देखता, सामने वाले की खूबियों की तरफ नहीं देखता, अपनी खूबियां देखता है और सामने वाले की कमी निकालने की कोशिश करता है। बिल्कुल अपोजिट। उलमा फरमाते हैं जब तुम किसी आदमी की तरफ उंगली करते हो इन्हें ऐसा, तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ इशारा करती है कि तू कैसा है। तो शैतान ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा एक चीज है हसद, जिससे इंसान को गुमराह करना और इंसान का गुमराह हो जाना बहुत आसान है। और दूसरी चीज है लालच, फ्री में नोटा मिल जाना, हराम का हो, हलाल का हो, सूद का हो, ब्याज का हो, किसी भी तरह फ्री में मिलना। बस फ्री 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 के चक्कर में सारी दुनिया आज बर्बाद है। फ्री मुझे चाहिए। तो शैतान इंसानों को मुख्तलिफ तरीकों से गुमराह करता है।
حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت بڑے اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، قرآن میں بھی ان کا نام آیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام، ایک مرتبہ شیطان کی ملاقات ان سے ہو گئی۔ شیطان کوئی چیز لے کر کے جا رہا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا، میرے لیے بھی تیرے پاس کوئی ہتھ کنڈا ہے کیا؟ تو شیطان کہا، آپ کے لیے میرے پاس ہتھ کنڈا یہ شکم سیری ہے، یعنی پیٹ بھر کر کے کھانا۔ کیونکہ آدمی جب پیٹ بھر کر کھا کر سو جاتا ہے تو پھر سستی چڑھ جاتی ہے اور فجر میں نہیں اٹھتا ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شیطان کو جواب میں کہا، آج سے میں رات میں پیٹ فل نہیں کھاؤں گا، دیکھتا ہوں کس طرح تو میرے اوپر حملہ کرے گا۔ تو شیطان انسانوں کو مختلف طریقوں سے نیک کاموں سے روکتا ہے۔ پیٹ فل کھانا یہ بھی بہت بڑی بیماری۔ آج کل یہ موبائل سے کھانا منگانے کی بیماری زیادہ ہو گئی۔ بعض لوگ تو رشتہ طے کرتے وقت، آج کل کیا ہو رہا ہے، رشتہ طے کرتے وقت اپنی لڑکی کے بارے میں سامنے والے دولہے والوں سے بولتے ہیں، ہماری لڑکی کھانا وانا نہیں بناتی۔ وہ پوچھتے ہیں، آتا نہیں ہے کیا؟ نہیں، ہماری لڑکی کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے، سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرتی ہے، ماہانہ 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ سیلری ہے، سویگی ہے، زومیٹو ہے، ٹومیٹو ہے، اس میں بٹن دباؤ کھانا آ جائے گا۔ تم کو جو کھانا چاہیے آرڈر دے کر کے منگا لو، ہماری بچی کھانا نہیں بنائے گی۔ حالانکہ بڑے بڑے تجربے کار، بڑے بڑے ماہرین نفسیات، سائیکالوجسٹ، ان کا کہنا ہے، خاندانی رشتوں کے سلسلے میں جو ماہر ہیں ان کا عورت کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی بچی، اس کے پاس کوئی خاص ہنر نہیں ہے، گھر کا کام اگر وہ اچھا کر لیتی ہے تو ساس کا دل جیت لے گی۔ اگر اسے اچھا کھانا بنانا آتا ہے، ساس 100 برائیاں بیان کرے اپنی بہو کی، لیکن ایک بار ضرور بولے گی، میری بہو کھانا بڑا اچھا بناتی، گھر میں صفائی اچھا کرتی ہے۔ تو وہ ایک چیز کے ذریعے بہو جو ہے گھر کی رانی بن جائے گی، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آج ہمارے مسلمان اپنی بچیوں کو گھر کا رہن سہن نہیں سکھا رہے، بازار سے کھانا منگوانا، موبائل سے کھانا منگوانا۔ اب معلوم نہیں وہ کھانا کون سے ہوٹل سے آ رہا ہے، وہ ہوٹل حلال والا ہے یا حرام والا ہے، اس کو تو ٹائم مینٹین کرنا ہے، آدھے گھنٹے میں کھانا وہاں پہنچا دینا ہے۔ اب جس ہوٹل سے لانا چاہیے حلال والا وہاں نہیں مل رہا ہے، حرام ہوٹل سے وہ لے کر کے آ جائے گا۔ بریانی منگوا رہے ہیں، پیزا منگوا رہے ہیں، ان سب کے اندر جو چیز آ رہی ہے پتہ نہیں وہ حلال کی ہے یا حرام کی، کچھ معلوم نہیں، اور ہم لوگ کھاتے جا رہے ہیں۔ اور ہم اس کو اسٹرکٹلی بول بھی نہیں سکتے کہ تم کو فلاں ہوٹل سے ہی لے کر کے آنا ہے، نہیں، اس کے پاس اس کا اختیار ہے، وہ جہاں سے بھی لے کر کے آئے ٹائم مینٹین کرے گا، لا کر کے دے گا، پوائنٹس ملتے رہیں گے اور فری میں اور آرڈر دو۔ حرام کھانے کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعا قبول نہ ہونے میں سب سے زیادہ اثر کرنے والی چیز حرام غذا ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ تو شیطان کیا ہے، انسان کو کھانے کی بری عادت میں ڈال کر کے بھی دین سے، عبادت سے غافل کر دیتا ہے، عبادت سے غافل، عبادت سے دور، اور حرام چیزوں کو کھا کھا کر کے آدمی
दुआ की कबूलियत से महरूम हो जाता है। और उलमाए किराम ने लिखा कि जब कोई आबिद मर जाता है, शैतान उतना खुश नहीं होता। आबिद यानी एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल इबादत करने वाला। लेकिन वही अगर कोई आलिम मर जाता है, आलिम, तो शैतान जलसा मनाता है। गया इसका पीड़ा घर को, दलिंद्रा की चलेगी घर को। शैतान खुशी मनाता है जब कोई आलिम मर जाता है। तो शैतान के जो चेले हैं छोटे छोटे, उन्होंने उससे पूछा, इबलीस से, जब कोई इबादत करने वाला अच्छा नमाजी मर जाता है तुम खुश नहीं होते हो, हालांकि वो इबादत गुजार है, लेकिन एक नॉर्मल आलिम मर जाता है तो तुम खुश हो जाते हो, क्या बात है? वो कहने लगा, चलो तुमको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। ले गया एक इबादत गुजार के पास, और एक नॉर्मल सा सीधा सादा बंदा बन करके शैतान उसके पास पहुंचा और बोला, तुम्हें बड़े अच्छे नमाजी माशाअल्लाह, तुम ना देख को मुझे एक सवाल पैदा हुआ, कोई भी मुझे नजर नहीं आया जिससे मैं ये सवाल पूछूं, तुमसे पूछ लेता हूं, बता दो। वो आबिद कहने लगा, पूछो पूछो, क्या सवाल है, मैं जवाब देता हूं। तो शैतान ने सवाल किया, अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है? वो आबिद बोला, हाँ, अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। तो शैतान कहने लगा, क्या अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि एक अंडे के अंदर सातों जमीन और आसमान को समो दे? एक अंडे के अंदर सारी जमीनों को, आसमानों को घुसा दे, ये अल्लाह ताला कर सकता है क्या? वो आबिद सोच में पड़ गया। अंडा इतना सा छोटा, सारी दुनिया को इसके अंदर अल्लाह ताला कैसे करेगा? दिमाग खराब हो गया। ना हाँ बोल सकता, ना बोल सकता। शैतान वहां से उठ करके चला गया। हो गया इसका काम, बैटरी चार्ज मैंने कर दिया है। अब ये इसी सवाल के जवाब की तलाश में दिमाग घुमाता घुमाता एक दिन ये ईमान से ही खारिज हो जाएगा। आज सोशल मीडिया के अंदर एथीस्ट लोगों की तरफ से, एक्स मुस्लिम की तरफ से हमारे मुसलमानों को गुमराह करने के लिए ऐसे ऐसे पोस्ट तैयार किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल एक सवाल बहुत ज्यादा मशहूर है, क्या अल्लाह ताला ऐसा कोई पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद उठा नहीं सकता? क्या अल्लाह ताला ऐसा कोई पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद उठा नहीं सकता? ऐसा सवाल एथिस्ट लेकर के आते हैं। और हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जब इसको पढ़ते हैं घबरा जाते हैं, शक शुबहात में पड़ जाते हैं। जब हमारे पास आएंगे तो हम उनको जवाब दे देंगे। बहरहाल, तो शैतान कहने लगा, देखो मैंने इस आदमी को गुमराह कर दिया, एक छोटा सा सवाल पूछा, अब अल्लाह की कुदरत के बारे में ये शक में पड़ गया, अब धीरे धीरे इसका ईमान खराब हो जाएगा। अब चलो तुमको मैं ले चलता हूं आलिम के पास, कि उसकी मौत पर मैं खुश क्यों होता हूं। आलिम के पास गया एक नॉर्मल आदमी बनकर, और सेम सवाल पूछा, क्या अल्लाह ताला एक अंडे के अंदर सारी दुनिया को समो सकता है, घुसा सकता है? उस आलिम ने जवाब दिया, क्यों नहीं कर सकता, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। वो अंडे के अंदर भी सारी दुनिया को सुकड़ करके, उसको कंप्रेस करके डाल सकता है। 10 GB की फाइल है, उसको कंप्रेस करके जिप फाइल बनाते हैं 10 MB में या 50 MB में। आजकल हमारे पास इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व ताला इसको करने पर कादिर है। तो शैतान वहां से निकला और अपने चेलों से कहा, देखो इसका नॉलेज कितना है। फिर कहने लगा शैतान, ये आबिद है, अपनी इबादत कर रहा है, लेकिन ये आलिम है, दूसरों को इल्म सिखाएगा, कुरान पढ़ाएगा,
اور ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے گا، اس لیے میں اس کی موت پر زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ تو بہرحال شیطان بڑا چال باز ہے، کسی کو فائدہ بھی پہنچانا چاہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک صحابی کا قصہ بیان کیا۔ ایک صحابی روزانہ تہجد پڑھا کرتے تھے، ایک دن تہجد ان کی مس ہو گئی۔ صبح دیر سے اٹھے، نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے اور خوب اللہ تعالیٰ سے روئے کہ مجھ سے آج تہجد قضا ہو گئی۔ اگلا دن آیا، رات میں سو رہے ہیں، 3 بجے کوئی آدمی آ کر کے پیر دبا رہا ہے، جگا رہا ہے۔ وہ صحابی اٹھے، کون ہے بھائی؟ بند کمرہ ہے، یہاں کون آ گیا؟ دیکھے تو ایک آدمی بھاگتا جا رہا تھا، پکڑ لیا، کون ہے تو بول۔ وہ کہنے لگا کوئی بھی ہوں، مجھے جانے دیجیے۔ وہ صحابی کہنے لگے نہیں نہیں بتا تبھی چھوڑوں گا۔ وہ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ وہ صحابی پوچھنے لگے شیطان اور رات میں جگا رہا ہے پیار سے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ صحابی کہنے لگے بتانا ہو پڑے گا تجھے، کیوں تو میرے پیر دبا کر کے جگا رہا ہے؟ تب شیطان کہنے لگا حضرت دراصل بات یہ ہے، کل آپ کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی، صبح میں اٹھ کر کے آپ اتنا روئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رونے کی وجہ سے کئی رات تہجد پڑھنے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں فری میں لکھوا دیا۔ اگر آپ ڈیلی تہجد میں اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، 1 رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا۔ اب آپ روئے تو اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور بہت ساری راتیں تہجد پڑھنے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھوا دیا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ 1 رات کا ثواب ہی آپ کو ملتا رہے، اس لیے میں اگر آپ کو جگا رہا ہوں کہ اٹھو نماز پڑھ لو۔ تو شیطان انسان کو فائدہ بھی پہنچانا چاہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو اور شیطانی وسوسوں سے بچو، شیطانی خیالات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے اور ایمان سے بھی خارج ہو جاؤ گے۔ کبھی بھی دل کے اندر کوئی وسوسہ آئے، اللہ کی نافرمانی کا خیال آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اور پانی وغیرہ پی لینا چاہیے۔ شیطان آگ سے بنا ہے، پانی اس کا ڈیڈ اپوزٹ ہے، اس لیے پانی پی لینا چاہیے۔ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا لیٹ جانا چاہیے، یا ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ نکل جانا چاہیے تاکہ وسوسے ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح سانس کو روک لینا تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان انسان کے خون کے ساتھ جسم میں دوڑتا رہتا ہے، تو اس سے بچنے کی ایک ترکیب یہ ہے کہ تھوڑی دیر سانس روک لی جائے، 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کے لیے۔ اس کے علاوہ آمنت باللہ ورسلہ، آمنت باللہ ورسلہ اس کو پڑھا جائے، اس سے انشاءاللہ آدمی شیطان سے بچ جائے گا۔ بعض مرتبہ شیطان جو ہے ہمارے دوستوں کی شکل میں آتا ہے، آپ کا دوست ہے، جان پہچان والا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اس شکل میں بھی آپ کے پاس آ کر کے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ آپ کا آدمی، لیکن اس کے اندر جو بول رہا ہے نا وہ شیطان کا پاٹ پڑایا ہوا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ کا دوست، آپ کا ساتھی اللہ کی نافرمانی والی بات کرے، فوراً وہاں سے الگ ہو جانا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، استغفر اللہ پڑھنا، اور اس گناہ کی طرف ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔